الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سابقہ درس میں اللہ کی توفیق سے حج و عمرے کی آسانیاں اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جو کہ محترم شیخ ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ ان کی کتاب جو اسی عنوان سے ہے، اس سے اقتباسات تھے، یعنی اس کا ایک خلاصے کا بھی خلاصہ سمجھنے، بعض جو منتخب نکات ہیں جو مناسب سمجھا کہ اس مجلس میں یعنی رکھے جا سکتے ہیں، ہم سے اس میں کوشش کی تھی. اور اس کا جاننا جو ہم میں سے حج کے لیے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ہی مفید ہے. ایک تو یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا بذات خود، جیسے پہلے بھی ذکر کیا، وہ عبادت ہی عبادت ہے. اس میں اللہ رسول کے فرامین جاننا، ان سے نکلے ہوئے مسائل کا علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے ذریعے سے یہ علم حاصل کر کے آگے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں. جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جو اسے جاننے والے ہیں، ان کو ان کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. کیونکہ حج و عمرے میں بہت سی جو مشکلات ہیں حاجیوں کی، وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ کتنی آسانیاں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ان آسانیوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں. اور حج میں تو کیونکہ ایک لمبا پروسیجر ہے، کئی دن پہ محیط ہوتا ہے، تو آسانیاں بھی اسی طرح ہی کافی ساری، یعنی ایک لمبی فہرست ہے آسانیوں کی جو ہمیں اس میں نظر آتی ہیں. تو پچھلی دفعہ جہاں بات رکی تھی اس کے آگے ہم شروع کرتے ہیں. طواف کے حوالے سے طواف اور صحیح سے متعلقہ آسانیاں شروع کی تھی، اور اس میں یعنی جہاں بات رکی تھی وہ یہ کہ عذر کی وجہ سے سواری پر طواف کرنا اور صحیح کرنا. اس سے اگلی جو چیز ہے، بعض جو عنوانات ہیں میں صرف عنوان ذکر کروں گا، جو وہ چیزیں جو کہ بہت مشہور ہیں، ان میں کوئی اشکال عموماً نہیں آتا، اور بعض چیزوں کے یعنی اختصار کے ساتھ دلائل کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کروں گا. تو اگلی آسانی یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں، اور اسی طرح رکن یمانی کا استلام، حجر اسود کو بوسہ دینے میں پہلی بات، اس میں اس کو چومنا، اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، یا کوئی چھڑی لگا کر چھڑی کو چومنا، اور آخری درجہ یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرنا. اس میں حاجی کو اختیار ہے، اگر اتنا پاس ہے کہ آرام سے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، جیسے حدیث میں آتے ہیں کہ اس پہ سجدہ کرتے، یہی لفظ اس میں آتے ہیں، یعنی اس طرح سے سر اس پہ لگاتے جیسے سجدے میں سر رکھا جاتا ہے زمین پر، اس طرح اس پہ اپنا سر ماتھا ٹیکتے تھے. تو اگر ایسا ہو سکے تو یہ یعنی ایک درجہ ہے، پہلا درجہ. نہیں تو اس کو ہاتھ لگائیں، چھڑی لگائیں تو اس کو پھر چوم لیں جو چیز اس کو لگائی. اگر نہیں تو دور سے، جیسا کہ حج پہ تو ممکن نہیں ہوتا، تو پھر دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتے. اس میں جو حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ تم ایک مضبوط آدمی ہو تو لوگوں کو تکلیف نہ دو، جگہ ملے اس کے استلام کر لو، نہیں ملے تو اس کی طرف اشارہ کرو، تکبیر کرو. دوسری آسانی رکن یمانی کے حوالے سے بھی، اس کو اصل میں چھونا سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر نہ چھو سکیں، دور سے گزریں، تو پھر اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا. اشارہ صرف رکن یمانی، صرف حجر اسود کے لیے حدیث میں آیا، رکن یمانی کے لیے نہیں آیا، اگرچہ کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. رکن یمانی کو جو لوگ نہیں بھی چھو سکتے وہ دور سے اسی طرح جیسے حجر اسود کے لیے کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے ہیں. تو یہ خلاف سنت ہے، اشارہ صرف حجر اسود کے لیے ہی آیا. تو اگر رکن یمانی کے دور سے گزریں تو کچھ بھی نہیں کرنا. پھر کعبہ شریف سے دور رہ کر طواف کرنا کی اجازت، جیسے پہلے بھی حدیث گزرے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا،
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کریں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کعبے سے قدر دور رہ کر لوگوں کے مردوں سے کے ازدحام سے بچ کے طواف کیا کرتے تھے. عام حالات میں پسندیدہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو، آسانی ہو، تو کعبے کے قریب طواف کیا جائے. عام طور پہ یہی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، کسی وجہ سے آپ دور کر رہے ہیں، تب بھی اجازت ہے. سب لوگوں کے پیچھے سے وہ طواف اونٹنی پر حضرت ام سلمہ نے کیا. اور اما عائشہ کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگوں کے مردوں سے اختلاط سے بچنا چاہتی تھی. تو وہ قریب رہ کر زیادہ دھکم پیل، مردوں کے بھی دھکے زیادہ ہو، اس کی بجائے وہ دور طواف کرتی تاکہ مردوں کے دھیان سے بچ کے وہ طواف کر سکیں. تو اس طرح کی یعنی عذر اس میں. اگلی بات، جو طواف اور سعی میں ہر چکر میں کیا پڑھنا ہے، اس میں آسانی ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. یہ بھی غلط العام چیزوں میں سے لوگوں نے ہر چکر کے لیے مخصوص دعائیں کی ہوئی ہیں، اور اس میں کافی ان کو یعنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتابیں لے کے ساتھ ساتھ پڑھے ہوتے ہیں. یہ چیز خلاف سنت ہے. کوئی بھی مخصوص دعا پورے طواف میں آئی کوئی نہیں ہے، سوائے رکن یمانی کے بعد ربنا آتنا سے آخر تک، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں ہے. اسی طرح صحیح میں بھی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ رب اغفر ورحم انک انت العزیز الاکرم، یہ دعا وہ پڑھا کرتے تھے. تو جو یہ دعا پڑھے تو یہ تو ہمیں ملتا ہے ثابت. اس کے علاوہ کوئی اور دعا مخصوص ہر چکر کی یا کسی بھی صحیح میں یعنی کوئی مخصوص دعا اس کی نہیں آتی. ہاں، صفا مروہ پہ جو مخصوص کچھ اذکار سکھائے گئے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگلی آسانی، طواف کرنے کے دوران پانی پینا. یہ سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران پانی پیا، تو اس سے طواف جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا. اسی طرح گفتگو کی بھی اجازت دی گئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کو نماز کی طرح بنایا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے اس میں بولنا حلال کیا. فمن نطق فلا ينطق الا بخیر، تو جو اس میں بولے وہ صرف خیر کی بات ہی بولے. اور ایک اور حدیث میں فاقلوا فیہ الکلام، تو اس میں تھوڑا بولو. خیر کی بات جو کہ ضرورت کی بات ہو دوسرے سے کی جا سکتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عملی کا، یہ تو قولی حدیث ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی کہ تم بول سکتے ہو، خیر کی بات سے بولو، تھوڑا بولو. لیکن ہمیں یعنی اس سے ہٹ کے عملی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت میں ملتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ دھاگا باندھا ہوا تھا تو آپ نے اس کے ذریعے سے اس کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا تھا. یعنی دھاگے کے ذریعے بجائے ہاتھ پکڑنے کے، دھاگے کے ذریعے اس نے اس کو ساتھ لے کے، تو نبی علیہ السلام نے اس کا دھاگا کاٹ دیا اور کہا کہ خُذْهُ بِيَدِكَ، وہ کما قال علیہ السلام کہ اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو. دھاگا باندھ کے تم اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے ایسا نہیں کرنا، اس کے ہاتھ سے تم اس کو ساتھ لے کے چلو. تو طواف کے دوران اس بندے کو آپ نے ہدایت کی، تو طواف کے دوران بات کی، گفتگو کی نا، تو یہ جائز ہے گفتگو کرنا. لیکن آج کل کیا یہ ایک مصیبت موبائل فون کی طرح آتی ہے، تو آپ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ کال چل رہی ہے، اور لمبی کال، کئی دفعہ ویڈیو کال چل رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنی طواف کی تصویر جو ہے براڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، طواف کا اجر ضائع کرنے والی چیزیں. بات جہاں ضروری ہے ٹھیک ہے، کوئی ایسی ضرورت آ گئی، موبائل فون بھی کسی کو خاص کوئی میسج دینے اسی وقت دینا ضروری ہے، اور بات ہے. لیکن آدمی اس میں بے پرواہ ہو جائے اور یعنی گفتگو کرنے لگ جائے خام خواہ کی، تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. طواف کے دوران اصل میں ذکر پہ، دعا پہ، یہی میں ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے. اگلی آسانی طواف کے حوالے سے کہ اس میں تسلسل شرط نہیں ہے. طواف کے چکروں میں آپ درمیان میں کچھ ٹھہر سکتے ہیں. اس میں مثلا پانی پینے کا تو پہلے ذکر آیا، اس کے علاوہ جو احادیث میں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے شدید گرمی میں طواف کیا، 3 چکر لگائے، اور پھر حتیم میں، جس کو حجر کا حتیم میں آرام کیا، پھر دوبارہ باقی 4 چکر لگائے. تو اگر طواف کے دوران یعنی یہ اور دیگر احادیث آثار سے پتہ چلتا ہے کہ طواف کے دوران آدمی کا عذر آ جائے. اسی طرح نماز کے دوران صحابہ کرام سے ثابت ہے
کہ نماز کا وقت آ گیا تو آپ روکا، نماز پڑھی، پھر وہیں سے تو آپ دوبارہ شروع کیا. وہ چکر بھی دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں روکا وہیں سے آپ شروع کر سکتے ہیں. یعنی نماز کے بعد وہ تیسرا چکر ابھی آدھا ہوا تھا تو جہاں سے کیا وہیں سے آگے. اگر کسی بندے کو یعنی کچھ ہلکا پھلکا کھانا پینا ہے، کوئی اور ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، آرام کرنا ہے اس میں کچھ، یا مثلا تاکہ علماء نے اس میں وضو کا بھی ذکر کیا کہ تو آپ آدھا کیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ وضو کرے، پھر وضو کرے دوبارہ سے، تو آپ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں. نماز کی طرح نہیں ہے. نماز میں تو آپ نماز کے آخر سے پہلے تشہد میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو نماز شروع سے شروع کرنی ہے. تو آپ جو ہے اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ وہیں سے آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تسلسل وہ شرط نہیں، چکروں کے درمیان کچھ وقفہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے حوالے سے اگلی بات یہ کہ اس کی جو 2 رکعتیں بعد میں ادا کی جاتی ہیں، اس میں مستحب یہ ہے کہ مقام رحیم کے پاس ہوں، لیکن پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، حضرت ام سلمہ نے جب یہ طواف کیا اونٹنی پر، تو اس کے بعد وہ روایت میں جو ثابت ہے کہ وہ سیدھا باہر نکل گئی. طواف کیا اور باہر نکل گئی، یعنی انہوں نے 2 رکعتیں وہاں پہ ادا نہیں کی. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے طواف کیا اور پھر چلے گئے اور ایک مقام جو مکہ مدینہ کے درمیان کوئی جگہ ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے 2 رکعت ادا کی. یعنی مسجد سے حرم سے بھی نکل کے انہوں نے وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کی. تو مقام ابراہیم کے پاس مستحب ہے، لیکن مسجد میں کہیں اور کر لیں، مسجد کے باہر کر لیں، حرم کی حدود کے باہر جا کے انہوں نے ادا کی تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ایک آسانی رکھی گئی ہے. اس لیے خام خواہ اس میں ایسا جھگڑا کرنا، اور اگر جگہ نہیں بھی مل رہی تو زور لگا کے وہیں پہ ہی ضرور ادا کرنا مناسب نہیں. طواف کے حوالے سے اگلی بات یہ کہ طواف اور سعی کے درمیان وقفہ، اس میں گنجائش ہے. ضروری نہیں کہ طواف کے فوراً بعد سعی شروع کرنی. آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ وقفہ کر کے دوبارہ سے سعی کی جا سکتی. سعی کی طرف آتے ہیں. سعی میں ایک آسانی رکھی گئی کہ سعی میں طہارت شرط نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایام سے ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی کہ جو حاجی کرتا ہے تم بھی کرو، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. باقی جو حاجی کرتا ہے ان کو صحیح سے منع نہیں کیا. اور خود اما عائشہ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا یہ فتویٰ ہے. فتویٰ یعنی ہمیں ملتا ہے کہ اگر ایک عورت طواف کر لے اور اس کے 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد اس کو ایام ہو گئے، بیماری شروع ہو جائے، تو پھر وہ صحیح پھر بھی مکمل کر سکتی ہے. تو اس کے لیے یعنی حدث اکبر جس کو کہتے ہیں کہ جس میں غسل جنابت یا حدث اکبر ظاہر ہے جیسے ہم جانتے ہیں حیض نفاس اس طرح، تو اس حالت میں بھی جو صحیح ہے اس کی اجازت سے دی گئی ہے. صحیح میں البتہ مستحب یہی ہے کہ باوضو رہا جائے. آج کل علماء نے اس میں یہ ایک مسئلہ بیان کیا کہ پہلے دور میں جو مسعی تھا صفا مروہ وہ مسجد کا حصہ نہیں تھے، اب وہ مسجد کے اندر آ گئے. تو مسجد میں ہونے کی وجہ سے خواتین کا وہاں پہ جانا درست نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ صحیح نہیں کی جا سکتی طہارت کے بغیر، اس لیے کہ مسجد میں جانا وہ خواتین کا ایام میں ٹھیک نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد کی حرمت کی وجہ سے یعنی خواتین جو ہیں وہ جہاں پہ صحیح کی تھی وہاں پہ بھی نہیں جا سکتی. اگلی بات جو حج میں جو صحیح ہوتی ہے، ایک تو عمرے کی صحیح ہے، دوسرا جو عید کے دن طواف اور اس کے بعد صحیح کی جاتی ہے، اس میں اس کی اجازت دی گئی کہ صحیح طواف سے پہلے بھی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. ایک صحابی نے اس دن پوچھا کہ میں نے صحیح پہلے کر لی تو آپ یعنی طواف بعد میں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ان کو اجازت دی تھی. حج قران کرنے والا اس پر ایک صحیح ہے، حج کے تمتع جو کرتے ہیں اس پہ 2 صحیح ہے، اس پہ کرنا ضروری ہے. عرفات کے پہ بات کرتے ہیں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی آسانیاں رکھی ہیں. بعض آسانیاں، پہلی بات عرفات کے حوالے سے وقوف عرفات کا جو وقت ہے اس میں
بہت آسانی رکھی گئی. سنت طریقہ یہ ظہر اثر ادا کی جائے، اس کے بعد وہاں پہ غروب آفتاب تک وقوف کیا جائے اور مغرب کے بعد وہاں سے روانہ ہو. لیکن امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی دی کہ وہ رات کو بھی کسی وقت بھی اگر عرفات آ کے ایک لمحہ بھی ٹھہر جاتے ہیں تو ان کا جو فرض ہے، جو رکن ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ یہ فجر کی نماز پا لی اور اس سے پہلے وہ دن رات میں دن رات کے کسی حصے میں بھی عرفات میں بھی گیا تو اس کا حج مکمل ہو گیا، اس نے اپنے جو مناسک ہیں وہ ادا کر لی. یعنی اگر ایک آدمی مغرب کے بعد بھی رات 12 بجے بھی وہ عرفات میں جاتا ہے، جا کے سیدھا مزدلفہ نکل جاتا ہے، اس کا جو رکن ہے وہ ادا ہو گیا. تو عرفات ایک مسنون کام، پورا ایک اور چیز ہے اس کی فضیلت کو پانا. لیکن رکن وہ آپ کسی وقت بھی عرفات میں یعنی ظہر سے لے کے اگلے دن فجر سے پہلے کسی وقت بھی وہاں ٹھہر جائیں گے تو رکن ادا ہے. کتنی زیادہ اس میں آسانی رکھی ہوئی ہے. مختلف جو مجبوریاں لوگوں کی آتی ہیں اس میں اس طرح کی جو آسانیاں ہیں اس کی جو یعنی وقت سامنے آتی ہیں. عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ اس حوالے سے بہت آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وقوف کیا آپ نے کہا وقفتها هنا والعرفۃ كلها موقف، کہ میں یہاں ٹھہرا اور سارا عرفات وقوف کرنے کی جگہ. تو یہ پابندی نہیں کہ وہ جا کے جبل رحمت پہ چڑھنا ہے یا وہاں اس کے دامن میں ہی ٹھہرنا ہے جہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے تھے. کہیں بھی عرفات کے حدود کے اندر ہے تو بس درست ہے، کہیں بھی ٹھہرا جا سکتا ہے. عرفات کا جو روزہ ہے اس میں سنت یہ آسانی یہ ہے کہ غیر حاجی روزہ رکھیں گے ان کے لیے مستحب ہے. جو حاجی ہیں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی سنت ہے. عرفات میں اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. عرفات کا خطبہ مختصر ہوتا ہے. ظہر اثر جمع کرنا یہ ایک اور آسانی ہے. عرفات میں ظہر اثر ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. چاہے آپ مسجد نمیرہ میں امام کے ساتھ ادا کریں اور چاہے اپنے خیمے میں ادا کریں. مسجد میں ادا کریں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اختلاف نہیں کہ امام اکٹھے ہی نمازیں پڑھائے گا. لیکن اگر اپنے خیمے میں ادا کریں اس میں ہمیں دوسری رائے بھی ملتی ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے، صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ جب امام کے ساتھ نماز نہ بھی پڑھ سکتے یعنی عرفات میں اپنے خیمے میں نمازوں کو جمع ہی کرتے تھے. ظہر کے وقت ظہر پڑھی ساتھ ہی اثر پڑھتے تھے، 2 رکعت ادا کرتے. تو صحابہ کرام خیموں میں بھی ادا کرتے نماز، تب بھی جمع کرتے تھے، صرف مسجد کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کرتے تھے. ایک اور عرفات میں آسانی، اور وہ آسانی عرفات کے علاوہ ہر جگہ ہی ایک ہمیں اس کا فائدہ ہے کہ وہاں پر جب دعا کر رہے ہوں اگر ایک ہاتھ مصروف ہے، ایک ہاتھ آپ نے کہیں استعمال کرنا ہے تو ایک ہاتھ اٹھانا صرف دعا میں یہ بھی سنت سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پہلے آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے، آپ کو ضرورت پڑی کہ اس کی لگام جو ہے وہ ایک ہاتھ سے پکڑے تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی لگام پکڑی اور دوسرا ہاتھ بلند کیا ہوا تھا. تو ایک ہاتھ یعنی کئی دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے آپ دونوں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ایک ہاتھ سے کچھ آپ نے تھامنا ہے، استعمال کرنا ہے، تو پھر یہ نہ کریں کہ کیونکہ ایک ہاتھ استعمال کرنا ہے تو اس کی دونوں نہ اٹھائیں، ایک ہاتھ استعمال کریں ایک ہاتھ اٹھائیں. تو یہ سنت سے ثابت ہے. یعنی یہ عرفات میں ہو یا کہیں بھی دعا کا موقع ہے اس میں ہاتھ جہاں اٹھانا مستحب ہے تو وہاں پہ یہی حکم ہوگا. عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. مزدلفہ کی طرف ہم آتے ہیں آگے. قیام مزدلفہ اس میں آسانی، سنت طریقہ کیا ہے کہ ظہر یعنی مغرب کا وقت ہو جائے مزدلفہ چلے جائیں، وہاں جا کے مغرب عشاء ادا کریں اور پھر پوری رات وہیں پہ حاجی ٹھہرے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے، سورج یعنی روشنی ہونے کے بعد وہاں سے مینار روانہ. لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی رکھی کہ جس بندے نے صرف فجر کی نماز وہ وہاں سے پا لی مزدلفہ میں تو اس کا جو وہ ذمہ داری ہے مزدلفہ میں ٹھہرنے کی ادا ہو گئی. پوری رات نہیں ٹھہرا. ایک صحابی تھے وہ بہت تاخیر سے مزدلفہ پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا جو میں نے پہلے حدیث یعنی پڑھی تھی کہ آپ نے کہا کہ جس شخص نے یہ فجر کی نماز ہمارے ساتھ پا لی
پوری رات وہ مزدلفہ نہیں ٹھہرے، فجر ساتھ مل گئی اس کو، اور اس سے پہلے وہ دن رات میں کسی حصے میں عرفات میں بھی ٹھہرا تھا، تو اس کا حج مکمل ہو گیا، اس نے مناسک ادا کر دی۔ تو یہ آسانی رکھی گئی، مزدلفہ میں آپ صرف فجر کے وقت پہنچ جاتے ہیں، یعنی 2 بجے 3 بجے نہیں بلکہ صرف فجر وہاں جا کے مل گئی، تب بھی وہ جو مزدلفہ ٹھہرنے کی یعنی ذمہ داری تھی پوری ہو گئی۔ وقت کے حوالے سے آسانی، ٹھہرنے کی جیسے پہلے ذکر ہوا عرفات میں، اسی طرح مزدلفہ میں آپ علیہ السلام جب وہاں قیام کیا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، تو سارا جو الجمع ہے، الجمع سے مراد اس حدیث میں مزدلفہ ہے، سارا میدان مزدلفہ وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں بھی ٹھہرا جا سکتا ہے حدود کے اندر۔ مغرب عشاء میں جمع کرنا یہ ایک اور آسانی رکھی گئی ہے کہ یہ نمازوں کو جیسے عرفات میں جمع کرتے ہیں، اس طرح مزدلفہ میں ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب، پہلے مغرب پھر عشاء ادا کی جاتی ہے، اور نہ اس سے پہلے نہ بعد میں کوئی نفل ادا نہیں کیا جاتا، تو مغرب عشاء 3 رکھتے ہیں، پھر 2 رکھتے ہیں ادا کرتے ہیں۔ تو ایک اور آسانی وہاں پر رکھی گئی، عرفات کی بجائے مزدلفہ آ کے نماز پڑھنی، اور یہ آسانی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ مکہ کے رہائشی ہیں، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں یعنی یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مکہ والے تھے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اٹھ کے اپنی نماز پوری کریں، تو وہ یعنی 4 رکعتیں جو ہیں ادا کریں، یا وہ اپنے اپنے وقت پہ مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھیں۔ انہوں نے بھی، مکہ والوں نے بھی، جنہوں نے ساتھ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے یہی نمازیں جمع کی اور قصر کی۔ تو لگتا یہ کہ یہ حج کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ سفر ہے، بلکہ حج کی وجہ سے وہاں پر جمع اور قصر کیا جا رہا ہے، ایک منسک عبادت کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ مزدلفہ میں ایک اور آسانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تہجد نہیں پڑھی، حالانکہ آپ تہجد کا بہت اہتمام کرتے تھے، لیکن وہ رات ایسی تھی کہ تہجد آپ نے نہیں پڑھی۔ البتہ وطر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وطر جو عشاء کی 2 رکعتوں کے بعد ادا کر لینا چاہیے، لیکن ایک ہے لمبی نماز پڑھنا جیسے آپ علیہ السلام کا معمول تھا، تو آپ نے نہیں پڑھی بلکہ آرام فرمایا تھا۔ خواتین، کمزور لوگ، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ رات کے وقت ہی وہاں سے مینا روانہ ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کہ جن کا ان خواتین کے ساتھ رہنا ضروری ہے، وہ بھی انہی کے حکم میں آئیں گے، وہ بھی وہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں مختلف احادیث آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی یعنی خواتین تھیں ان کو رات کو ہی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا انہوں نے حج کیا، تو انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام اس سے پوچھا، جب مزدلفہ میں وہ گئیں تو نماز ادا کرنے لگیں، اور نماز ختم کی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا چاند غروب ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں غروب ہوا۔ انہوں نے دوبارہ نماز شروع کر دی، پھر ختم کی تو پھر پوچھا کہ بیٹا چاند غروب ہو گیا؟ اس نے کہا غروب ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو پھر ہم چلیں، تو پھر وہ روانہ ہو گئی ہیں، یعنی مینا کی طرف روانہ ہو گئی، اور مینا جا کے انہوں نے کنکریاں بھی رمیاں جمرات بھی کر لی، اس کے بعد فجر پہ اپنے جو ان کا خیمہ تھا رمی کے بعد وہاں پر وہ پہنچ گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو رمی ہے یہ خواتین جو کہ رات کو ہی مینا روانہ ہو جاتی ہیں، وہ لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ رمی وہ سورج نکلنے کے بعد ہی کریں۔ اب اس میں جمع کیسے ہے، علماء کے مختلف اس میں اقوال ہیں کہ کیا وہ ان کی رات کو کرنا جائز ہے کہ نہیں، یا یہ کہ صرف افضل یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد کریں، پہلے کریں تو بھی اجازت ہے۔ تو اللہ عالم، اس میں بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں ہم جاتے۔ آگے ہم مینا کی طرف آتے ہیں کہ مینا سے متعلقہ جو آسانی ہے۔ پہلی بات، مینا میں قصر نماز پڑھنا، جیسے پہلے ذکر کیا گیا عرفات مزدلفہ کے حوالے سے، تو یہاں پر بھی نمازیں قصر کی جاتی ہیں، اور یعنی جو نسک کی وجہ سے، حج کی وجہ سے جو مکہ والے ہیں وہ بھی وہاں پہ قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ 10 الحجہ کے جو کام ہیں مینا کی آسانیوں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی جو ترتیب ہے وہ لازمی نہیں، 4 کام 10 الحجہ عید کے دن حاجی کو کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ رمی کرتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، اس کے بعد بال کٹواتا ہے، اور پھر مکہ میں طواف
اور اس کے بعد صحیح، اگر اس نے صحیح کرنی ہے تو اس کے بعد بھی صحیح کرتا ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ شاندار ہے، یہ سنت ترتیب ہے. لیکن اس دن مختلف صحابہ نے جن امور کے بارے میں پوچھا کہ میں نے جو بعد والا کام تھا پہلے کر لیا، تو آپ نے کہا وہ جو کام رہ گیا آپ کر لو، اور کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے کہا قربانی سے پہلے، یعنی اصل میں رمی کرنی تھی، پھر قربانی کرنی تھی، قربانی کر لی رمی نہیں کی، تو آپ نے کہا اب رمی کر لو، کوئی مذائقہ نہیں. یا صحیح پہلے کر لی تو آپ بعد میں کیا. تو اس دن کے کاموں کے بارے میں جس نے بھی پوچھا کہ یہ بعد والا کام پہلے کر لیا، تو آپ نے اس کو یہی ہدایت کی کہ جو پہلے والا کام تھا جو نہیں کیا وہ اب کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس لیے آدمی چاہے غلطی سے چاہے جان بوجھ کے یہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو تو اس میں حج خراب نہیں ہوتا، نہ ہو کہ اس میں دم یا فدیہ لازم آتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر کام پہ ان کو یہی کہا افعل ولا حرج، کہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں آج کے لیے بھی آسانی ہے کہ قربانی ہم جو وہاں پہ خرید لیتے ہیں، اور کوئی قربانی صبح ہو رہی ہے، کوئی شام کو ہو رہی ہے، بہت ساری جو بڑی تعداد میں بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں، تو اب آپ کو رمی کرنے کے بعد انتظار کرنا لازم نہیں ہوتا کہ پہلے پتہ چلے کہ قربانی ہوگی اور اس کے بعد ہم بال کٹوا سکتے ہیں. یہ نہیں ضروری، آپ سیدھا رمی کرنے کے بعد بال کٹوائیں، چاہے آپ کو پتہ بھی ہو کہ قربانی نہیں ہوئی پھر بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دن کی ترتیب کاموں کی ضروری نہیں ہے. اگلی جی آگے بات ہے. اگلی آسانی مینا کے حوالے سے، عذر والا جو بندہ جس کا کوئی عذر ہو وہ 2 دن کی رمی 1 دن میں جمع کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چرواہے تھے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ایک تو رات مینا میں بسر کرنے کے حوالے سے ان کو رعایت دی گئی کہ ضروری نہیں کہ وہ یعنی 11-12 کو ضرور وہیں پہ رات مینا بسر کریں، وہ ان کو اجازت دی گئی کہ مینا میں رات بسر نہ بھی کریں تو بھی یعنی ان کے لیے اس میں مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کی وجہ سے ان پر اس میں مشقت تھی کہ وہاں رات بسر کریں. اسی طرح سے عباس رضی اللہ عنہ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مینا سے باہر مکہ میں گزارنے کی اجازت دی تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی وجہ سے. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس آدمی کا کوئی بھی عذر ہے، کوئی اس کی ایسی مجبوری ہے کہ مینا میں رات گزارنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے جائز ہے باہر وہ رات گزارے مینا سے باہر، اور اس میں کوئی دم لازم نہیں آتا. ایک بندہ بیمار ہو گیا یا مینا میں رات گزارنا بیماری کی اضافے کا باعث ہے، یا ایک بیمار آدمی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے وہ کہیں مکہ میں ہسپتال میں اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، تو اس طرح کوئی اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں. تو مجبوری ہو جائے تو مجبوری کی وجہ سے مینا سے باہر رات گزاریں، اس میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح رمی میں جو چرواہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ قربانی کے دن رمی کریں، عید کے دن، اور پھر 11 اور 12 جو 2 دن ہے، 2 دن کی رمی وہ 1 دن میں جمع کر سکتے ہیں. یعنی یا 11 کو جا کے 11 اور 12 دونوں کی رمی کر لیں، یا 12 کو جا کے 11 اور 12 کی رمی کر لیں. تو وہ لوگ جن کی کوئی مجبوری ہو تو ان کو اس کی اجازت ہے کہ وہ 11 اور 12 یہ 2 دن جو ہیں ان دونوں کی رمی کسی 1 دن میں وہ جمع کر سکتے ہیں. رمی کے حوالے سے اگلی بات کہ بچے اور معذور جو لوگ ہیں ان کی طرف سے نیابت کی اجازت دی گئی. جو صحت مند خود کر سکتے ہیں چاہے خواتین ہی ہوں ان کو اجازت نہیں ہے، ان کو تو خود کرنا لازم ہے. لیکن جو کمزور ہیں، خود چاہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا بیمار آدمی ہیں جو خود نہیں جا سکتے، جائیں تو بہت مشقت ہوگی، تو ان کی طرف سے نیابت رمی میں اس کی اجازت ہے. یہ ایک معروف بات ہے، اس کے دلائل میں ہم نہیں جاتے. احرام سے آزادی، پابندیوں سے آزادی، اس کے حوالے سے ہمیں جو بات صحیح حدیث سے ملتی ہے کہ جیسے ہی رمی جمرہ کرتے ہیں عید کے دن تو ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ازدواجی تعلقات کے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے احرام باندھا اس وقت خوشبو لگائی، یعنی نیت کرنے سے پہلے اس وقت خوشبو لگائی، جیسے دوسری بات میں کہ اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے
مبارک سر میں نظر آتا تھا، یعنی خوشبو اتنی تھی کہ وہ سر میں احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی اس کی جو چمک ہے نظر آ رہی تھی. اور کہتی ہیں کہ جب آپ نے رمی جمرہ عقبہ کی رمی کی اس وقت میں نے ان کو خوشبو لگائی. تو اس سے خوشبو لگانے سے کیا پتہ چلا کہ پابندیاں ختم ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی رمی جمرہ کیا اما عائشہ کو خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کا مطلب کہ جو پابندیاں ان سے ختم آزاد ہو گیا آدمی، سوائے یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے باقی جو پابندیاں ہیں وہ رمی جمرات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور اس کی جو سپورٹ میں دیگر احادیث بھی یعنی موجود ہیں. یہ اس میں راجح بات ہے کہ رمی جمرات کے ساتھ ہی اس دن کام 4 کر لیں جیسے پہلے ذکر ہوا، لیکن صرف پہلا کام آپ کر لیں رمی جمرات جس کے ساتھ ہی تلبیہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پہلے کام کے ساتھ ہی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بھی، اس کو تحلل اول کہتے ہیں، یعنی چھوٹا تحلل، تو وہ بھی احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تحلل ثانی جو ہے یعنی مکمل تحلل وہ پھر جو طواف زیارت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں کہ ازدواجی تعلقات بھی جائز ہوتے ہیں. اگلی آسانی احرام کھولتے وقت آسانی آپ بال منڈوا لیں یا یعنی قصر کریں، حلق کریں، دونوں کی اجازت ہو. یہ ایک معروف بات ہے، حلق زیادہ افضل ہے لیکن قصر کی بھی اجازت ہے. طواف کے حوالے سے سنت مستحب یہ کہ پہلے کیا جائے، یعنی جو طواف زیارت ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا یہ سنت ہے. لیکن اگر کسی کو تاخیر بھی ہو گئی ہے تو بھی گناہ کی بات نہیں. اگر اس دن سورج غروب بھی ہو گیا یا اس دن نہیں کر سکا اگلے دن کیا تب بھی اس میں گناہ کی بات نہیں. علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر وہ غروب آفتاب عید کا دن غروب آفتاب ہو گیا، اس نے طواف نہیں کیا، کیا دوبارہ سے وہ احرام کی پابندیاں اس پہ لاگو ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس میں دونوں قول ملتے ہیں. تو جمہور علماء کا اس میں ایک قول ہے کہ دوبارہ پابندیاں نہیں لاگو ہوں گی. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صرف تاخیر کرنے میں کوئی اس کو مذائقہ نہیں ہے، چاہے وہ یعنی مغرب ہو گئی یا اگلا دن بھی وہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. عذر کی بنا پر مینا سے باہر راتیں گزارنا، اس بات کی جو وضاحت پہلے آ گئی ہیں. مینا سے نکلنے کا وقت 12 کو ہو 13 کو ہو، دونوں کی اجازت دی گئی. 12 کو افضل یہ ہے کہ 13 کو ٹھہرا جائے. بعض لوگ اس کو ایسے تصور کرتے ہیں کہ آپ نے 12 کو رمی کے بعد بس نکل جانا ہے، اب نہ نکل سکے تو پھر سزا یہ ہے کہ آپ نے 13 کو ٹھہرنا ہے. تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے، سنت مستحب طریقہ یہ ہے کہ 13 تک آدمی ٹھہرے. اس میں زائد جو عبادتیں ہیں، رات کو ٹھہرنا مینا میں، ایک رات اور عبادت کی غرض سے وہاں بسر کرنا، اور پھر 13 کو رمی کرنا، بہت ثواب کا کام ہے. رمی کے بارے میں حدیث میں کتنی فضیلت آتی ہے. لیکن اجازت کی جہاں تک بات ہے تو 12 کو رمی کے بعد روانہ ہونے کی اجازت ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنا سفر شروع کر لے، اس کی تیاری شروع کر لے. تیار ہے، اب بس نہیں پہنچتی یا بس میں بیٹھ کے پھر وہ مینا سے نکل ہی نہیں پاتا، رات بشک 2 بج جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. مغرب وہیں پہ اس کو خیمے میں ہوتی ہے، ویسے یعنی وہ نکل نہیں پاتے حالانکہ سفر کی تیاری کی. لیکن ایک آدمی اطمینان سے بیٹھا ہے، اس کا سفر کا ارادہ ہی کوئی نہیں، مغرب ہو گئی اب وہ نہیں نکل سکتا. دونوں میں فرق ہے. یہ لازمی نہیں کہ حدود مینا سے ضرور نکل جانے اپنے مغرب سے پہلے، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، سفر کی تیاری ساری ہو جائے، نکلنے کی تیاری، اور اس کے بعد آپ کو اگر وہاں پہ مغرب ہوئے تو کوئی حرج کی بات. اور افضل جیسے بتایا یہی کہ 13 تک وہاں پر ٹھہرا جائے. جو قربانی کے حوالے سے ساری آسانیاں اس کو ہم چھوڑتے ہیں. آخری بات جو طواف کے کاموں کے حوالے سے طواف وداع ہے. طواف وداع میں آسانی یہ دی گئی ہے کہ یعنی جو مختلف آسانیاں، ایک آسانی یہ ہے کہ جو ایام سے عورت ہو بیماری میں تو اس کو اجازت ہے کہ بغیر طواف وداع کے وہاں سے روانہ ہو سکتی. کب کیا جائے گا طواف وداع؟ جب پہلی دفعہ حج کے بعد مکہ سے نکلنا ہے اس وقت طواف وداع کیا جاتا ہے. نکلنے سے پہلے آخری کام، یعنی آخری کام کر لیا تو آپ اس کے بعد کچھ کھانا پینا ہے، کچھ ساتھی نماز کا وقت آ گیا ہے، کچھ ساتھیوں کے انتظار میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ اس نے طواف کیا اگلے دن چلنا ہے، لمبا وقت ہے، تو اس کو دوبارہ طواف کرنا.
تو طواف وداع جو ہے جو خواتین ایام تھے ان کو اجازت دی گئی کہ بغیر طواف کے وہ وہاں سے روانہ ہو سکتی ہیں۔ ایک اور آسانی طواف وداع میں یہ ہے کہ جو آدمی طواف زیارت نہیں پہلے کر سکا اور وہ اس میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ اب جانے کا وقت آ گیا، طواف زیارت اس نے یعنی رمی کر لی، اس نے 11، 12 اور اگر 13 کرنی ہے جب تک بھی ٹھہرنے، اب جانے کا وقت آ گیا، طواف زیارت نہیں کیا، تو اس کی اجازت ہے کہ طواف زیارت اور طواف وداع کو جمع کر لیا جائے، یعنی ایک طواف میں دونوں طوافوں کی طواف جمع ہو جائیں گے۔ ایک طواف کرے گا طواف زیارت اور اسی کے زیارت بھی وہی ہوگا اور طواف وداع بھی وہی ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے بعد اس نے مکہ سے روانہ ہو جانا، چاہے اس کے بعد صحیح بھی کرنی ہو، جو حج تمتع کرنے والا اس نے اس کے بعد صحیح بھی کرنی ہے، لیکن چاہے اس نے طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی ہے اور صحیح کے بعد سیدھا روانہ ہو جانا ہے، تو یہ جو طواف ہے طواف زیارت یہی طواف وداع کے بھی قائم مقام ہو جائے گا۔ تو دو طوافوں کو اس طرح ایک طواف میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی پلان ہی ایسے کرے کہ ٹھیک ہے میں تو طواف زیارت بس طواف وداع کے ساتھ ہی کروں گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے، ثواب کا جو کام مسنون طریقہ یہی ہے کہ عید کے دن جا کے طواف زیارت آدمی کر لے، نہیں کر سکتا اگلے دن کر لے، یعنی الگ الگ طواف کرنا اصل میں جو زیادہ اجر فضیلت والی بات یہی ہے، لیکن رخصت جو ہے اجازت وہ موجود ہے۔ بھی ایک آدمی پہلے اس نے نہیں کیا، آخر میں آ کے دو طوافوں کو ایک میں جمع کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، طواف وداع کے بھی قائم مقام وہ اس کے جو ہے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ جو طواف یعنی حج کے مناسک تھے ترتیب کے ساتھ وہ تو یہاں پہ ختم ہو گئے۔ بعض آخر میں آسانیاں جو کہ خاص خواتین کے حوالے سے ہیں، خواتین کے لیے حج کے فرض ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم کا جانا میسر ہو۔ اگر ساری عمر بھی مالدار صحت مند عورت ہے لیکن محرم ساتھ جانے کے لیے میسر نہیں ہے تو اللہ نے اس پہ حج کرنا فرض نہیں کیا۔ جب تک محرم میسر نہیں ہوتا اس پہ حج کرنا فرض ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک آسانی جس میں کہ بہت ہی غلطی نظر آتی ہے، بہت سی خواتین اس میں غلطی کرتی نظر آتی ہیں، وہ یہ کہ اگر خواتین بیماری میں، حالت حیض میں یا زچگی میں، اور وہ اسی دوران جا رہی ہیں، میقات کراس کر رہی ہیں، احرام کا وقت آ گیا ہے، تو وہ اسی حالت میں احرام باندھیں گی، احرام کو مؤخر نہیں کریں گے کہ ابھی کیونکہ بیماری میں تو اس لیے احرام کے بغیر ہی وہاں سے جائیں اور پھر مکہ جا کے، کئی خواتین ایسے یعنی دیکھا ہے کرتے کہ پھر جب پاک ہو جاتی ہیں اس کے بعد جا کے تنعیم جہاں پہ مسجد عائشہ ہے وہاں سے جا کے پھر احرام باندھتی، یہ غلط طریقہ ہے۔ وہ خواتین جو کہ ایام سے تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت اسماء ان کے ہاں جو ولادت یعنی ذوالخلیفہ میں ہوئی تو نفاس کے دن تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی حکم دیا، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ غسل کریں، احرام کا جو غسل ہے وہ ان خواتین کے بھی مستحب ہے جو کہ بیماری کی حالت میں، اور پھر وہ اسی طرح ہی احرام باندھیں گی۔ آخر میں جا کے ٹھیک ہے وہ انتظار کریں گے جب پاک ہو جائیں، اس کے بعد پھر طواف کریں گی اور یعنی عمرہ اس کے بعد کریں گے، لیکن اپنا احرام ہی مؤخر کر دیں جب تک پاک نہ ہو، تو یہ اصل میں ایک یعنی غلط کام، لا علمی کا نتیجہ۔ تو یہ ایک آسانی ہے کہ وہ اسی حالت میں ہی احرام پہن سکتی ہیں، احرام جو ہے وہ باندھ سکتی ہیں، بلکہ لازمی ہے ان کے لیے احرام باندھ۔ اس کی پہلے ایک ذکر ہو چکا کہ اگر ان کو خطرہ ہے کہ شاید وہ پورا نہ کر سکیں حج یا عمرہ تو وہ پھر مشروط احرام یعنی باندھ سکتی ہیں۔ ایک خواتین کے حوالے سے آسانی یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی مخصوص لباس نہیں، خاص لباس کو خاص رنگ کا، خاص کوئی طرز کا، ان پہ کوئی پابندی نہیں، کسی طرح کا بھی سادہ لباس، وہ لباس ہیں جو کہ کسی یعنی پارٹی میں پہنا جاتا ہے، ایک سادہ لباس جو گھر والا ہے اس کو وہ اس میں حالت اس میں جو ہے پہن سکتی ہیں، یعنی احرام باندھ سکتی ہیں۔ اسی طرح چہرہ ڈھانپنے کے حوالے سے ہی خواتین کے لیے یہ آسانی ہے کہ چاہے ان کو نقاب سے منع کیا گیا، نقاب وہ چیز ہوتی ہے جو کس کے چہرے پر یعنی بعض خواتین اس کے ذریعے سے یعنی چہرہ ڈھانپتی ہیں، لیکن چہرہ ڈھانپنا اس میں آسانی ہے، اس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ ضرور کپڑا جو ہے وہ چہرے سے دور رہے، جیسے کئی خواتین
کرتی نظر آتی ہیں کہ ایک پٹی لگا لی اور اس کے اوپر سے کپڑا ڈالتی ہیں تاکہ چہرہ پہ کپڑا جو ہے وہ ٹچ نہ کرنے پائے. تو یہ بات سنت میں نہیں ملتی، بلکہ صحابیات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، جب کوئی مرد ساتھ آتے ہیں تو ہم آگے سدلت احدانا جلبابہ، ہم میں سے جو ایک یعنی ہم اپنا جو جلباب ہے اوپر سے اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اوپر سے لٹکا لیا کرتے تھے، اس کے ذریعے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی، جب وہ گزر جاتے تو پھر اوپر سے اوپر کر دیتی. اس مسئلے میں خلاصہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی غیر محرم موجود نہیں ہیں، مثلا اپنے خیمے میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں یا کسی ایسی جگہ یا کوئی پاس غیر محرم نہیں ہے، تو وہاں پہ چہرہ کھلا رکھنا ہی ان کے لیے سنت ہے. لیکن باقی اکثر بیشتر جگہیں ظاہر جہاں سے جب سے نکلیں گی یا جب تک آئیں گے، زیادہ تر جگہیں سارے سفر میں ادھر بھی تو آپ صحیح ہر جگہ غیر محرم ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو یہی چاہیے کہ اپنا چہرہ یعنی ڈھانپ کے رکھیں. یہی جو یعنی آسانیوں کے حوالے سے اسی پہ ہی اتفاق کرتے ہیں. آسانیاں اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہاں ساری چیزوں کا ذکر استیعاب سب کا احاطہ مقصود بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ حج عمرے کی جو بہت سی آسانیاں رکھی گئی ہیں اس میں ان کا علم ہونا، دوسروں کو ان کا سکھانا یہ ایک ضروری چیز ہے. اس سے لا علمی کی وجہ سے جو حاجی ہیں بہت سی مشقتوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اس چیز میں جو آسانی اللہ نے رکھی ہے اس کا علم ان کو نہیں ہوتا. تو اس لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو آسانیاں وہی ہمیں اختیار کرنی ہے جو شریعت میں آئی ہیں. اب تو اس طرح سے نئی آسانیاں نہیں ہمیں لے کر آئیں. جو پابندی ہے وہ پابندی ہے، لیکن جہاں آسانی آئی ہے وہاں پہ اس آسانی کو یعنی اڈاپٹ نہ کرنا، اس آسانی سے دل کا متاثر ہونا کہ نہیں ہم تو آسانی پہ عمل نہیں کریں گے، ہم تو اس کے بغیر ہی، جبکہ وہ آسانی ایک شریعت میں دی گئی ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ تو انہیں غلو میں آ جاتے ہیں. جہاں اللہ نے آسانی دی ہے اس آسانی کو اختیار کرنا چاہیے. جہاں پابندی ہے آسانی نہیں ہے تو وہاں پہ جو شریعت نے پابندی لگائی اسی طرح ہی رہنا شریعت کے تابع ہے، لیکن آسانیاں وہی ہم شریعت ہی سے اخذ کر رہے ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا، ان پہ عمل کرنا، یہ بھی بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک پسندیدہ کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حج عمرے کے احکام سمجھنے کی توفیق دے. اس پہ جو حاجی بھی حج کر رہے ہیں اس سال ان کا حج اللہ حج مبرور بنائے، سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں جو اپنے ساتھی حج کر رہے ہیں کوشش کریں ان کو کم از کم اس کی ترغیب دیں کہ جو سنت طریقہ ہے حج کا اس کا صحیح علم حاصل کر کے جائیں، اور حج کے دوران بھی علماء سے رابطہ قائم رکھیں. کیونکہ جو ایک مختصر مجالس ہوتی ہیں اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے حج کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ حج میں جو پیش آنے والا مسئلہ ہر مسئلے کا پہلے سے حل یعنی ایک طالب علم یا عالم بتا دے ایک عام آدمی کو. تو ایسے لازمی مسائل درپیش ہوتے ہیں حج میں جو کہ پہلے نہیں پتا ہوتا، ایک عام بندے کو نہیں پتا. تو اس میں یہ چاہیے کہ اسی وقت ہی آدمی کی پہلے سے تربیت یہ ہو کہ اہل ان سے رابطہ کیسے کرنا ہے اس کو پتا ہو، یہ مسئلہ ہے کیا کرنا ہے، اسی وقت ہی رابطہ کر کے پوچھا جائے. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں اگر آپ اس وقت پوچھیں تو ان کا حل آسان ہوتا ہے کہ یہ نہیں اب یہ کر لو، لیکن وہ حج پورا ختم ہونے کے بعد پوچھیں، تاخیر سے پوچھیں تو اس کا حل زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس کا حل سمجھ نہیں آ رہا، ہم حکم نہیں پتا، ساتھ ہی علماء سے رابطہ کر کے اس کا حل جو پوچھنا چاہیے. فاسألوا، اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے علماء سے دریافت کرو. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول کرے، کہنا سننا قبول کرے، غلطی کو معاف فرمائے. اہل خانہ پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے، ان کے رزق میں اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. اور ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی طرف اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنائے. دیندار گھر ہمارے گھروں کو اللہ بنا دے. جو یہ آگے حج کے دن آ رہے ہیں، فضیلت والا عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے افضل ترین دن آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں
خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کی توفیق دے، آخری دم تک ذمہ داری ہے اللہ نبھانے کی توفیق دے۔ جو قرآن حدیث کی مجالس ہیں ان سے ہمیں اے اللہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت سے ہمیں اے اللہ محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔